اگر نیکی کرو گے تمہارے ساتھ بھی نیکی ہی ہوگا، اور اگر برے کام کرو گے تو آپ کے ساتھ برے کام ہی ہوگا۔ جو کچھ آپ کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو کرتے ہیں۔ یہ کہانی اس بارے میں ہے کہ آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ صبح کے وقت تھا۔ بڈھا نے فٹ پاتھ جارو کر کے باغ کے کنارے تک پہنچا اور پانی چھڑکا، اور مٹر، پلیا اور دال کی بوریاں ایک ساتھ رکھ دی۔ اس کی پرسکون اور مہربان آواز نے دکان کو اچھا مود دیا تھا۔ وہ ہمیشہ صبح سویرے دکان پر آتا ہے، اور جب اذان ہوتی ہے تو فوراً مسجد میں چلا جاتا ہے۔ سارا دن وہ دھیمی آواز میں قرآن کی وہ آیات پڑھتا تھا جو وہ جانتا تھا، اور بیٹھ کر انتظار کرتا تھا کہ انشاءاللہ کوئی گاہک آ جائے۔ چری کی ایک ایک زمین پر ٹکرانے کی آواز گلی میں گونج رہی تھی۔ سارا خاتون دور سے آ رہی تھی۔ ان کی گھر اسی گلی میں تھا۔ اس کی سفید بالوں کا تھوڑا سا حصہ اس کی چھوٹی پھولوں والی اسکارف کے نیچے سے ہمیشہ باہر رہتا تھا۔ دکان کے سامنے پہنچ کر سلام کیا۔ اس کی آواز موٹی اور مضبوط تھی۔ وہ جب بات کرتی تھی جیسے وہ کسی سے لڑ رہا ہو۔ اس نے گیلی زمین اور باغ کی طرف دیکھی اور کہا، پھر آپ نے ہر جگہ جارو دیا ہے اور پانی چھڑکا ہے، اور پھر آپ نے پڑوسی کی دکان کے سامنے سڑک صاف کرتے ہیں۔ آپ یہ نہیں بتاتے کہ یہ آپ کو کتنا پریشان کرتے ہیں؟ بڈھا ہنس پڑا۔ اس نے اپنے چھوٹی اور سفید داڑھی کو چھوا اور کہا، میری بہن، ایسا نہیں ہے، میرا پڑوسی اچھا آدمی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں خدا اسے صبر دے اور اچھی اخلاق اسے دے دے۔ سارا خاتون غصے میں آ گئی اور بولی، آپ دعا کرو گے؟ آپ بہت نادان ہے، تم بھی اس کا جیسا ہونا چاہیے۔ پھر بڈھا نے کہا، کیا تم نے نہیں سنا ہے کہ خدا کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم۔ اس کی مطلب ہے کہ اگر آپ نے نیکی کیا تو آپ کے ساتھ بھی نیکی ہی ہوگی۔ اگر آپ دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو کوئی اور یقیناً آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اور اگر آپ دوسرے کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو دوسرے بھی وہ آپ کے ساتھ ایسے ہی کرے گا۔ سارا خاتون اپنی ٹوکری لے کر چلی گئی۔ وہ غصے سے وہاں سے جا رہی تھی کہ دور سے چلا کر کہا، آپ کو دکھاؤں گی، تھوڑا صبر کرو اور دیکھو۔ اور کہا، میرے لیے آیات پڑھتے ہو؟ شام کا وقت تھا اور حلوہ کی خوشگوار خوشبو آ رہے تھے۔ بڈھا آدمی مسجد جانا چاہتا تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ گرم حلوہ اور گرم تازہ روٹی کیسے مزہ دیتا ہے۔ اس نے ابھی نماز کے لیے دکان بند نہیں کی تھی جب سارا خاتون دکان پر آئی، اور سارا خاتون تازہ حلوہ کی پلیٹ اسکل کے پاس رکھ کر بولی، آپ کا خیر مقدم ہے۔ پھر وہ جلدی سے دکان سے نکل گئی۔ بڈھا آدمی خوش ہوا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب رستے سے بڈھا آدمی ایک تازہ روٹی خرید سکتا تھا تاکہ اس کے بھوکی پیٹ کو جواب دے جو میٹھے حلوہ کے لیے ترس رہا تھا۔ صبح کا وقت تھا اور سورج ہر طرف چمک رہا تھا۔ سارا خاتون اپنی چری لے کر گھر سے باہر نکلی اور وہ گلی میں بڈھا کی دکان پر پہنچ گئی۔ بچے ایک ساتھ وہ کھیل رہے تھے۔ ان سے پوچھا کہ یہ دکان ابھی تک کیوں نہیں کھولی ہے؟ ایک بچے نے جواب دیا اور اس نے کہا کہ بڈھا آدمی سفر پر گیا ہے، وہ نہیں آئے گا۔ خاتون سارا کی بدصورت اور جوریوں والی چہرے پر مسکراہٹ نظر آئی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، حلوہ میں زہر ڈال کر میں نے اسے اس دنیا کا مسافر بنا دیا تاکہ وہ دوبارہ میرے لیے احسنتم احسنتم نہیں پڑھے۔ سارا خاتون گھر میں واپس گئی۔ دوپہر کے قریب محلے میں ایک عجیب سا شور تھا۔ شور سن کر سارا خاتون گھر سے باہر نکل آئی تو دیکھی کچھ افسر بڈھا دکاندار کو ہتھکڑیاں لگا کر لا رہے تھے۔ سارا خاتون بیر سے اپنے چری کے ساتھ اس نے اپنے لیے راستہ بنایا اور قریب چلا گئی۔ بڈھے نے جیسے اس کو دیکھا زور سے چلایا اور کہا، میں اس عورت کی بات کر رہا تھا،
اس نے مجھے وہ حلوہ دیا تھا۔ سارہ خاتون جیسے ہی اس نے یہ سنا اس کے چہرے سے رنگ اتر گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیا ہوا ہے۔ بڈھا نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، اے عورت، میں سفر پر جا رہا تھا، راستے میں تھا، 2 نوجوان میرے پاس پہنچے، وہ دونوں بہت بھوکے تھے، اور میں نے تمہاری حلوہ ان 2 نوجوان کو دیا، اور خدا کا وہ 2 بندہ یہ حلوہ کھا لی۔ چند منٹوں کے بعد دونوں نوجوان زمین پر گر کر دم توڑ گئے۔ سارہ خاتون کے چہرے سے کلر اتر گیا۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہی تھی، جیسے بھاگنا چاہتا ہو۔ بڈھا نے ہاتھ اٹھا کر اپنے سر پر مارا اور زور سے چلایا اور بولا، بیچاری کہاں جا رہی ہو؟ کاش میں گنگا ہوتا اور کہنا نہیں پڑتا۔ وہ دونوں نوجوان آپ کے بیٹے تھے۔ میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ جو بھی کرتے ہو اپنے آپ سے کرتے ہو؟ میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ اللہ پاک بولتے ہیں، ان احسنتم احسنتم لانفسکم۔ سارہ خاتون ڈر سے کانپنے لگی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ایک خوفناک آسمانی بجلی سے ٹکرا گیا ہو۔ سارہ خاتون کانپنے لگی اور اسے دورہ پڑا اور پتھر کی طرح زمین پر گر گئی اور ہوش کھو بیٹھی۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا